منور صبح کر لے اور روشن شام کرتا چل، تو اپنی آخرت کے واسطے کچھ کام کرتا چل، بھلا اس چند دن کی زندگی کا کیا ٹھکانہ ہے، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کرتا چل۔ چوتھے پارے کا آغاز ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 سورہ آل عمران کا 10واں رکوع اور چوتھے پارے کا پہلا رکوع۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک اللہ کی راہ میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو۔ یہاں فرمایا لن تنالوا البر، بر سے مراد ہے تقوی اور فرما برداری، یعنی تم تقوی کا کمال اور فرما برداری کا کمال حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کی راہ میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہاں خرچ کرنے میں تمام صدقات داخل ہیں، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، صدقہ فطر ہو، صدقہ واجبہ ہو یا صدقہ نافلہ ہو، عام جو خیرات ہے سب اس میں داخل ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ جو مال مسلمانوں کو محبوب ہو، پسند ہو اور اسے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرے، وہ اس آیت میں داخل ہے، چاہے وہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی ایک کھجور انسان کو محبوب ہے اور وہ اللہ کی رضا کے لیے وہ بھی خرچ کر دے تو اسے اس آیت پر عمل کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ نے تفسیر مدارک کے حوالے سے لکھا اپنی تفسیر خزانہ العرفان میں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ شکر کی بوریاں خرید کر صدقہ کرتے تھے۔ ان سے کہا گیا کہ اس کی قیمت ہی صدقہ کیوں نہیں کر دیتے؟ ان لوگوں نے کہا کہ آپ شکر کی بوریاں لیتے ہیں اور وہ صدقہ کرتے ہیں، اس کے بجائے جس پیسے سے آپ یہ خریدتے ہیں وہ پیسے ہی دے دیں تاکہ وہ پیسے انسان اپنی مرضی سے جہاں چاہے خرچ کر لے۔ آپ نے فرمایا مجھے شکر محبوب اور مرغوب ہے، مجھے بہت اچھی لگتی ہے، یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں پیاری چیز خرچ کروں۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ مدینے میں بڑے مالدار تھے، انہیں اپنے مالوں میں بیرحا باغ بہت پیارا تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے بارگاہ رسالت میں کھڑے ہو کر عرض کیا، مجھے اپنے مالوں میں بیرحا یہ باغ سب سے پیارا ہے، میں اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر بہت خوش ہوئے اور آپ نے اپنی خوشی کا اظہار فرمایا، اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، تو آپ نے اپنے چچا کے بیٹوں میں اور اپنے دیگر رشتہ داروں میں اس کو تقسیم فرما دیا۔ اگر فی زمانہ مسجد نبوی شریف اور مدینہ شریف میں آپ اس بیرحا کا مقام دیکھنا چاہیں تو سید الشہداء سے جب ہم آتے ہیں سیدھا، جسے باب مجیدی کہتے ہیں، آج کل اس کا نام ہے باب فہد، تو جیسے ہی اس میں داخل ہوتے ہیں مسجد نبوی شریف میں، تو داخل ہوتے ہی الٹے ہاتھ پر جو قالین ہے اس قالین کے نیچے اگر اٹھا کے دیکھا جائے
تو کنویں کے نشانات بنے ہیں. وہاں کے ملازمین جو زمزم شریف اور صفائی کی خدمات انجام دیتے ہیں ان سے پوچھیں تو وہ نشاندہی کرتے ہیں. اس مقام پر یہ بیر ہا باغ بھی تھا اور یہاں ایک کنواں تھا جس کا نام تھا بیر ہا. بیر کنویں کو کہتے ہیں اور اس کنویں سے اس باغ کو سیراب کیا جاتا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر تشریف لاتے اور آرام فرماتے یعنی جلوہ افروز ہوتے. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی طلب فرمایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میٹھا اور ٹھنڈا پانی پسند فرماتے. یہاں پر وضاحت کر دی جاتی ہے کہ ٹھنڈے سے مراد وہ ٹھنڈا ہے جو قدرتی طور پر ٹھنڈا ہو، مٹکے میں ہو یا کنویں میں ٹھنڈا ہو یا نہر کا ٹھنڈا ہو. یہ جو فریج کے جو ٹھنڈے پانی ہیں یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھنڈا اور میٹھا پانی پسند فرماتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرائی وغیرہ سے انہوں نے پانی نکال کر پیش کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بھی ٹھنڈا. تو بیر ہا کنویں سے نکال کر دیا تو یہ حضور کی نگاہ کرم سے بہت ٹھنڈا پانی ہو گیا. تو اگر آج بھی جہاں پر قالین کے نیچے کنویں کا نشان بنا ہے اس پر ہاتھ رکھیں تو عام فرش کے مقابلے میں وہ زیادہ ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. کہتے یہ ہیں کہ اس کے نیچے کنواں جو موجود ہے اس کی ٹھنڈک اوپر تک آتی ہے اور یہ عام کنووں کے مقابلے میں زیادہ ٹھنڈا ہے. اللہ رب العالمین مسجد نبوی شریف کے اس مقام کی ہمیں زیارت نصیب فرمائے اور بار بار اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی در کی حاضری نصیب فرمائے. تو اس آیت کریمہ میں یہ درس دیا گیا کہ ہم اللہ کی راہ میں اپنی پیاری چیز خرچ کریں. جب تک خرچ نہیں کریں گے اس وقت تک ہمیں نیکی کا کمال حاصل نہیں ہوگا، تقوی، پرہیزگاری اور فرما برداری کا کمال حاصل نہیں ہوگا. اول تو ہمیں اس آیت کریمہ کو سننے کے بعد سوچنا چاہیے کہ کیا میں نے زندگی میں اس آیت پر عمل کیا ہے؟ اپنی پیاری چیز کبھی اللہ کی راہ میں خرچ کی ہے؟ اگر نہیں کی تو اس آیت پر عمل کرتے ہوئے اپنی کوئی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے گھر میں ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے تھے جو ضرورت سے زائد ہوں. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں بہت ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں جس کا ہماری ضرورت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور ہماری سستی کی وجہ سے ہم اسے گھر سے نکالتے بھی نہیں ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ رکھیں اور اس سے زائد چیزیں ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، کسی کو دے دیں جس کے کام آ سکیں. اس کے بعد ہم یہ قدم اٹھائیں کہ روزانہ نہیں تو کم از کم ہفتے میں کچھ نہ کچھ نفلی صدقہ، نفلی خیرات ہم اللہ کی راہ میں پیش کریں. اور اگر کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ فلاں ضرورت مند ہے، اسے لباس کی ضرورت ہے، تو اچھا لباس بنا کر اسے پیش کیا جائے، یا اسی طرح کی جس چیز کی اسے ضرورت ہو. اللہ تعالی ہمیں اس کی راہ میں خوب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. اور تم جو کچھ خرچ کرو اللہ کو معلوم ہے. جو اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، تھوڑا کرو، زیادہ کرو، اپنی پیاری چیز خرچ کرو، اخلاص کے ساتھ خرچ کرو، اللہ جانتا ہے. دنیا اور آخرت میں اللہ تعالی اجر عظیم عطا فرمائے گا. آخرت میں تمہیں اجر دے گا اور دنیا میں اس کی خوب برکتیں عطا فرمائے گا. اگلی آیت کریمہ سننے سے پہلے اس کا شان نزول سماعت کر لیں. یہودیوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ میں ملت ابراہیمی پر ہوں اور میری شریعت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت دونوں یکساں ہیں.
اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام اونٹ کا گوشت آپ نہیں کھاتے تھے اور دودھ نہیں پیتے تھے، اور آپ اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہیں اور اونٹنی کا دودھ بھی پیتے ہیں، تو آپ ملت ابراہیمی پر کیسے ہوئے؟ پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری غلط فہمی ہے، بات اس طرح نہیں ہے، یہ ساری چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام استعمال کرتے تھے اور یہ چیزیں آپ پر حلال تھیں، یہ چیزیں حضرت اسحاق پر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پر بھی حلال تھیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام پر بھی حلال تھیں، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کسی سبب سے اپنے اوپر حرام کر لی تھیں۔ یہودی کہنے لگے کہ نہیں، یہ چیزیں حضرت نوح علیہ السلام پر بھی حرام تھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی حرام تھیں، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور آپ کی اولاد اور نسلوں میں، یہاں تک کہ یہ چیزیں ہم تک حرام ہی چلی آئی ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور بتایا گیا کہ یہودیوں کا یہ دعویٰ غلط ہے، بلکہ یہ چیزیں حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام پر حلال تھیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کسی سبب سے ان کو اپنے اوپر حرام فرمایا اور یہ حرمت ان کی اولاد میں باقی رہی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک تکلیف ہو گئی، بیماری ہو گئی، تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے مالک و مولا میری اس بیماری کو دور فرما دے، جب میری بیماری دور ہو جائے گی تو میں اپنی سب سے مرغوب غذا، سب سے پیاری چیز کھانا چھوڑ دوں گا۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ کو عرق النساء تھا، جس سے آپ کے پاؤں میں تکلیف تھی، تو آپ نے یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیماری دور فرما دی، تو آپ کو جو سب سے مرغوب چیز تھی وہ اونٹ کا گوشت تھا، اونٹنی کا دودھ تھا، تو آپ نے چھوڑ دیا، آپ نے اپنے اوپر اس چیز کو حرام کر لیا۔ پھر ان کی اولاد میں یہ چیز حرام نہیں تھی، مگر جب بنی اسرائیل نے سرکشی کی تو اس سرکشی کی وجہ سے زجرن ان پر یہ چیز حرام کر دی گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک تک یہودیوں پر یہ چیزیں ممنوع تھیں۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں تو انہوں نے سوال کیا، لیکن یہودیوں نے اس ساری بات کا اور آیت کریمہ کا انکار کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا توریت میں یہ بات موجود ہے، اگر تمہیں انکار ہے تو توریت لاؤ۔ اس پر یہودیوں کو یہ خیال گزرا کہ ہماری رسوائی ہوگی، تو وہ توریت نہ لا سکے اور ان کا جھوٹ ظاہر ہو گیا اور انہیں شرمندگی اٹھانی پڑی۔ اس سے ثابت ہوا کہ پچھلی شریعتوں میں احکام منسوخ ہوتے تھے۔ اس میں یہودیوں کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ احکام منسوخ نہیں ہو سکتے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تو جانتا ہے کہ یہ حکم کتنے عرصے کے لیے نازل ہوا ہے، جب وہ عرصہ پورا ہو جاتا ہے تو دوسرا حکم آ جاتا ہے۔ ایک حکم مخصوص عرصے کے لیے اس لیے نازل ہوتا ہے کہ اس وقت کے لوگوں کی وہ ضرورت ہوتا ہے، ان کے فائدے کے لیے اور حکمت کے لیے نازل ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں کسی سے علم حاصل نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اولین اور آخرین کا علم عطا فرمایا۔ تو یہودیوں کو جو آپ نے کہا کہ توریت میں یہ لکھا ہے، لاؤ توریت میرے سامنے، یہ آپ کا کمال معجزہ ہے اور اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیبی علوم عطا فرمائے۔ ارشاد فرمایا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، سب کھانے بنی اسرائیل کو حلال تھے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، مگر وہ جو یعقوب نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، من قبل ان تنزل التوراہ، توریت نازل ہونے سے پہلے۔ توریت تو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی،
اس سے بہت پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کسی وجہ سے اپنے اوپر یہ چیزیں حرام کر لی تھیں۔ یہاں پر یہ وضاحت سماعت کر لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں کسی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کرنا منع ہے، لیکن اگر کوئی شخص کر لے گا، مثلا وہ کہے کہ میں فلاں چیز اپنے اوپر حرام کرتا ہوں، نہیں کھاؤں گا، تو یہ لفظ کہنے سے قسم ہو جاتی ہے۔ اب اگر وہ چیز کھائے گا تو قسم ٹوٹ جائے گی اور اسے قسم کا کفارہ دینا ہوگا، مگر یہ یاد رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلال چیزیں اپنے اوپر حرام کرنے سے منع فرمایا۔ یہاں پر پھر وضاحت سماعت کر لیں کہ لفظ قسم اس نے کہا نہیں ہے، صرف اتنا کہا کہ فلاں چیز مجھ پر حرام ہے، میں نہیں کھاؤں گا، تو یہ لفظ کہنے کی وجہ سے اب قسم ہو گئی۔ اب اگر وہ کھائے گا تو قسم ٹوٹ جائے گی اور اسے قسم کا کفارہ دینا ہوگا۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ توریت کے نازل ہونے سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام کیا ایک خاص وجہ سے۔ قل اے محبوب آپ فرمائیے، فَأْتُوا بِالتَّوْرَاتِ، توریت لاؤ، فَتْلُوهَا، پھر اسے پڑھو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، تو اس کے بعد جو اللہ پر جھوٹ باندھے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پس یہی لوگ ظالم ہیں۔ یعنی جو اس قدر واضح ذکر کے بعد کہے کہ ملت ابراہیمی میں اونٹ کے گوشت اور اونٹنی کے دودھ اللہ تعالیٰ نے حرام کیے تھے اور اللہ پر یہ جھوٹ باندھے، ایسا شخص بڑا ظالم ہے۔ قل صدق اللہ، اے محبوب آپ فرمائیے اللہ سچا ہے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، تو ابراہیم کے دین پر چلو جو ہر باطل سے جدا تھے، اور یہ ملت ابراہیم، ابراہیم کا دین وہی دین ہے جسے اسلام کہتے ہیں، اور اسی دین کی دعوت پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی۔ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرک نہ تھے۔ اس میں یہودیوں کا رد ہے کہ وہ حضرت عزیر کو خدا سمجھنے کی وجہ سے اور اللہ کا بیٹا سمجھنے کی وجہ سے مشرک ہیں۔ اس میں عیسائیوں کا بھی رد ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، تو عیسائی بھی مشرک ہیں کیونکہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں، الہ خدا معبود سمجھتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرتے ہیں۔ اس میں مشرکین مکہ کا بھی رد ہے کہ جو اپنے آپ کے متعلق کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام تو مشرک نہ تھے اور مشرکین مکہ تو شرک کرتے ہیں۔ ان اول بیت وضع للناس، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے عبادت کرنے کے لیے مقرر ہوا، پہلا گھر جو اس لیے بنایا گیا کہ لوگ اللہ کی عبادت کریں، للذی ببکۃ مبارکہ، ضرور وہ وہی ہے جو مکے میں ہے، مبارکہ برکت والا ہے۔ ببکہ، مکہ بکہ دونوں لفظ کے معنی مکہ ہی ہے، یعنی مکہ شریف کو بکہ بھی کہتے ہیں۔ للذی ببکہ، ضرور یہ وہی ہے جو مکے میں ہے، مبارکن برکت والا ہے، وہدی للعالمین، اور سارے جہاں کا رہنما ہے۔ یہودیوں نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ بیت المقدس ہمارا قبلہ ہے اور کعبے سے افضل ہے، اور کعبے سے پہلے یہ تعمیر ہوا۔ انبیاء نے اس کی طرف ہجرت کی اور یہی عبادت کا قبلہ ہے انبیاء کا۔ مسلمانوں نے کہا کہ کعبہ افضل ہے
اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس میں بتایا گیا کہ سب سے پہلا مکان جس کو اللہ تعالی نے عبادت اور فرما برداری کے لیے مقرر کیا، نماز کا قبلہ، حج اور طواف کی جگہ بنایا جس میں نیکیوں کے ثواب زیادہ ہوتے ہیں، وہ کعبہ معظمہ ہے جو شہر مکہ معظمہ میں واقع ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ کعبہ معظمہ بیت المقدس سے 40 سال پہلے بنایا گیا۔ تو اس آیت کریمہ سے واضح ہوا کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی اور اس کے 40 سال کے بعد بیت المقدس کی تعمیر ہوئی۔ لیکن اس میں تاریخی حوالے سے دیکھیں تو کافی گہرائی ہے۔ تاریخی حوالے سے دیکھیں تو یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو نازل فرمایا اور فرشتوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ یہ خانہ کعبہ یاقوت کا تھا، فرشتے اس کے گرد طواف کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اس کے گرد طواف کیا، پھر وہ خانہ کعبہ اٹھا لیا گیا اور اس کی جگہ پر حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ پھر آپ اور آپ کی اولاد یہاں پر طواف کرتے رہے، حج کرتے رہے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو خانہ کعبہ کو اٹھا لیا گیا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس کی تعمیر فرمائی۔ پھر مختلف دور میں تعمیریں ہوتی رہیں اور یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے قریش نے جو تعمیر کی اس میں آپ نے حصہ لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے اقدس میں اعلان نبوت سے پہلے قریش نے جو خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تو ان کے پاس حلال آمدنی کم تھی، تو انہوں نے کہا کہ چندہ وہی شخص دے جس کی آمدنی حلال ہو۔ تو چندہ بہت کم ہوا تو انہوں نے پھر یہ کیا کہ خانہ کعبہ کو شارٹ کر دیا، چھوٹا کر دیا۔ حتیم کا حصہ پہلے خانہ کعبہ کے اندر تھا تو انہوں نے یہ حصہ باہر کر دیا اور خانہ کعبہ کی دیوار یہاں سے شارٹ کی، اور 2 دروازے تھے انہوں نے 1 دروازہ بنا دیا۔ پھر قریش نے یہ بھی کیا کہ دونوں دروازے جو تھے وہ زمین سے لگے ہوئے تھے، تو انہوں نے 1 دروازہ کیا اور اسے زمین سے اونچا کر دیا تاکہ جو بھی خانہ کعبہ میں داخل ہو ان کی مرضی سے داخل ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایک موقع پر اس بات کا اظہار فرمایا کہ اگر لوگ نئے نئے مسلمان نہ ہوئے ہوتے اور اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگوں کے دلوں سے خانہ کعبہ کی عظمت نکل جائے گی تو میں خانہ کعبہ کو شہید کر کے اسی بنیاد پر لے آتا جس بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمائی تھی۔ پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کا جب دور حکومت آیا تو آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق خانہ کعبہ میں توسیع کی کہ حتیم کا حصہ خانہ کعبہ کے اندر آپ نے لے لیا، یعنی اس طرف سے دیوار بڑھا دی اور دروازے 2 کر دیے اور دونوں دروازے زمین سے ملا دیے۔ اس میں طریقہ یہ تھا کہ ایک دروازے سے لوگ داخل ہوتے، خانہ کعبہ کے اندر وہ نوافل اور دیگر عبادات کر کے دوسرے دروازے سے نکل جاتے۔ پھر اس کے بعد عبد الملک بن مروان کے دور حکومت میں حجاج بن یوسف بڑا ظالم شخص تھا۔ اس نے عبد الملک بن مروان کا ذہن یہ بنایا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنی شہرت کے لیے کام کیا ہے، تو عبد الملک بن مروان نے شہید کر کے پھر خانہ کعبہ کو قریش کی بنا پر رکھ دیا۔ پھر اس کے بعد اسے یہ حدیث پہنچی، اسے بڑا افسوس ہوا کہ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے وہ کام کیا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی تو میں کبھی ایسا نہ کرتا۔ اس کے بعد ہارون رشید کے دور میں ہارون رشید کو کسی نے حدیث سنائی تو انہوں نے یہ تہیہ کیا کہ میں خانہ کعبہ کو توسیع دوں گا
اور اسی طرح کروں گا کہ حتیم کا حصہ خانہ کعبہ کے اندر لے آؤں اور 2 دروازے بنا دوں اور دونوں دروازے زمین سے ملا دوں. لیکن ایک روایت میں یہ کہ امام مالک نے ان کو یہ پیغام بھجوایا یا ان کے سامنے کہا کہ آپ ایسا نہ کریں ورنہ خانہ کعبہ بادشاہوں کے ہاتھوں کا کھلونا بن جائے گا. آپ کے جانے کے بعد کوئی آپ کا سیاسی مخالف آئے گا، وہ شہید کر کے پھر اسے پرانی حالت پہ لے آئے گا، پھر اس کا کوئی سیاسی مخالف آئے گا، وہ شہید کر کے اس کو دوبارہ اس حالت پہ لے آئے گا. تو اس طرح لوگوں کے دلوں سے خانہ کعبہ کی عظمت نکل جائے گی. تو آج خانہ کعبہ اسی طرح ہے. حتیم کا جو حصہ ہے یعنی خانہ کعبہ کے پاس جو باؤنڈری ہے، اس باؤنڈری میں آپ داخل ہوں جسے حتیم کہتے ہیں، تو در حقیقت یہ خانہ کعبہ کے اندر کا حصہ ہے. جو اس میں داخل ہو گیا گویا کہ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گیا. اللہ رب العالمین بار بار اس مبارک گھر کی حاضری، اس کا طواف اور حج رب العالمین ہم سب کو نصیب فرمائے. آگے ارشاد فرمائے فیہ آیات بینات، اس میں کھلی نشانیاں ہیں. مقام ابراہیم، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ. ان کھلی نشانیوں میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم ہے. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے. اس میں جو کھلی نشانیاں ہیں یہ اس گھر کی حرمت اور فضیلت پر دلالت کرتی ہیں. حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ آپ تفسیر مدارک خازن اور تفسیر احمدی کے حوالے سے لکھتے ہیں، ان نشانیوں میں سے بعض یہ ہیں کہ پرند یعنی پرندے کعبہ شریف کے اوپر نہیں بیٹھتے اور اس کے اوپر سے پرواز نہیں کرتے، بلکہ پرواز کرتے ہوئے آتے ہیں تو ادھر ادھر ہٹ جاتے ہیں. اور جو پرندے بیمار ہو جاتے ہیں وہ اپنا علاج یہی کرتے ہیں کہ ہوائے کعبہ میں ہو کر گزر جائیں، اسی سے انہیں شفا ہوتی ہے. یعنی جو پرندے بیمار ہوتے ہیں وہ خانہ کعبہ کے گرد آ کر گھومتے ہیں تو اس سے انہیں شفا ہو جاتی ہے. وحوش یعنی درندے ایک دوسرے کو حرم کی حدود میں ایذا نہیں دیتے. یعنی جو حدود حرم ہے اس میں مکہ شریف بھی ہے اور اس کے ارد گرد کئی میلوں تک حدود حرم پھیلی ہوئی ہیں. تو جب یہ تفاسیر لکھی گئی، تفسیر مدارک خازن، تفسیر احمدی، تو مکہ شریف کے ارد گرد جنگلات تھے. تو لکھتے ہیں کہ درندے ایک دوسرے کو حرم میں تکلیف نہیں دیتے، ایذا نہیں دیتے، حتیٰ کہ کتے اس سرزمین میں ہرن پر نہیں دوڑتے اور وہاں شکار نہیں کرتے. لوگوں کے دل کعبہ معظمہ کی طرف کھنچتے ہیں اور اس کی طرف نظر کرنے سے آنسو جاری ہوتے ہیں. دیکھیں آپ کہ خانہ کعبہ کو ایک دفعہ دیکھ لیں پھر دوبارہ دیکھنے کا دل ہوتا ہے، اور جتنی دفعہ دیکھتے جائیں شوق میں اضافہ ہوتا ہے. اور فرمایا کہ اس کی طرف نظر کرنے سے آنسو جاری ہوتے ہیں. اللہ یہ ذوق اور یہ مناظر ہمیں بھی نصیب فرمائے. آگے حضرت صدر الافاضل لکھتے ہیں اور ہر شب جمعہ کو یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب کو رات کو ارواح اولیاء اس کے گرد حاضر ہوتی ہیں. یعنی اولیاء کی روحیں خانہ کعبہ کا طواف کرتی ہیں جمعرات اور جمعے کے درمیانی رات. تو اس سے ایک مسئلہ ہمیں سیکھنے کو ملا کہ جب بھی ہم مکہ معظمہ میں ہوں تو کوشش کریں کہ شب جمعہ خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتے ہوئے اور دعائیں کرتے ہوئے گزاریں کہ اس موقع پر اولیاء کی روحیں طواف کر رکھی ہوتی ہیں. آگے لکھتے ہیں جو کوئی اس کی بے حرمتی کا قصد کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، برباد ہو جاتا ہے. انہی آیات میں سے، نشانیوں میں سے مقام ابراہیم وغیرہ وہ چیزیں ہیں جن کا آیت میں بیان فرمایا گیا. مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ شریف کی تعمیر کے وقت کھڑے ہوتے تھے،
اور جیسے جیسے خانہ کعبہ کی تعمیر اوپر ہوتی گئی، آپ دیکھیں ابھی بھی خانہ کعبہ کتنا بلند ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تعمیر تھی وہ اسی طرح تھی. تو آپ جیسے جیسے اوپر پتھر رکھتے گئے، نیچے سے یہ مقام ابراہیم کا جو پتھر تھا یہ بلند ہوتا گیا، اور اس میں آپ کے قدم مبارک کے نشان بن گئے، جو اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود ابھی تک موجود ہیں اور اس کی زیارت کی جا سکتی ہے. مقام ابراہیم کے پاس طواف کے بعد نفل پڑھنا یہ افضل ہے. یہ نفل مقام ابراہیم کے جتنا قریب جا کر پڑھیں یہ زیادہ افضل ہے. ہاں یہ کہ مقام ابراہیم کے پاس اگر جگہ نہ ہو تو طواف کے نوافل حرم شریف میں کہیں بھی پڑھ لیں. ہاں بہتر یہ کہ جتنا مقام ابراہیم سے قریب ہو سکے یہ فضیلت حاصل کرنی چاہیے. آگے شاد فرمایا ومن دخلہ کان آمنا، اور جو اس میں آئے امان میں ہو، یعنی جو حدود حرم میں داخل ہو جاتا ہے، مسجد حرام شریف میں داخل ہو جاتا ہے، اسے امان مل جاتا ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی شخص قتل کر کے جرم کر کے حدود حرم میں داخل ہو جائے تو وہاں نہ اس کو قتل کیا جائے گا، نہ اس پر حد قائم کی جائے گی. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے. وَلِلَّهِ، اللہ کی رضا کے لیے، عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر یہ چیز لازم ہے. حج البیت، بیت اللہ کا حج کرنا. حج کو عربی میں حج بھی کہتے ہیں اور ہج بھی کہتے ہیں، دونوں تلفظ عربی میں ہیں. قرآن پاک میں کہیں حج کا لفظ ہے اور یہاں پر ہج کا لفظ ہے. حج البیت، اس گھر کا حج کرنا. حجن اور حجن کے معنی ہے کسی مقدس اور معظم چیز کی زیارت کے لیے قصد کرنا، ارادہ کرنا. من استطاع الیہ سبیلا، جو اس تک چل سکے، جس کے پاس اتنی طاقت ہو کہ یہ خانہ کعبہ تک پہنچ سکے. اس آیت میں حج کی فرضیت کا بیان ہے، اور طاقت ہونا یہ شرط ہے. زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے. حدیث شریف میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تفسیر زاد اور راحلہ سے فرمائی. یعنی آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ زاد ہونا چاہیے، توشہ، کھانے پینے کا انتظام اس قدر ہونا چاہیے کہ جا کر واپس آنے تک کے لیے کافی ہو. یہاں سے وہ چلے، پورا حج کر کے واپس آئے تو پورے سفر میں جتنے دن لگیں اس کے بعد اتنا توشہ ہو کہ اس میں وہ گزارا کر سکے، اور پیچھے سے اپنے بال بچوں کے لیے بھی اتنا چھوڑ کے جائے کہ وہ یہاں پر گزارا کر سکیں. اور راہ کا امن بھی ضروری ہے، اور سواری کی سہولت بھی ہونا ضروری ہے. ومن کفرا، اور جو کوئی منکر ہو، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ سارے جہاں سے بے پرواہ ہے. اس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ظاہر ہوتی ہے کہ جو حج فرض ہونے کے بعد بھی حج نہ کرے اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ فرض قطعی کا انکار کرنے والا کافر ہے. حج جب فرض ہو جائے، طاقت ہو، تو تاخیر نہیں کرنی چاہیے. زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے. یہ سوال اکثر ذہن میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے حج فرمائے. اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں. عام طور پر جو مشہور ہے وہ تو یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک حج فرمایا، اور یہ حج آپ نے سن 10 ہجری میں فرمایا. لیکن بعض مفسرین نے اور بعض محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت سے پہلے کئی سال تک مسلسل حج فرمایا.
بعض نے کہا اس کی تعداد 15 ہے، بعض نے کہا اس سے زائد ہے، اور بعض نے کہا اس کی گنتی ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ہر سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج ادا فرماتے اور منا کے خیموں میں جاتے۔ جب آپ نے اعلان نبوت فرما دیا تو منا کے خیموں میں جاتے اور اسلام کی دعوت انہیں دیتے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ روایت مشہور ہے کہ آپ نے 25 حج پیدل فرمائے، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ 50 سے زائد آپ نے حج کیے۔ اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمیں حج مقبول و مبرور نصیب فرمائے اور بار بار نصیب فرمائے۔ حج مقبول و مبرور وہ ہوتا ہے کہ جب حج قبول ہو جاتا ہے تو زندگی بدل جاتی ہے، گناہوں کی عادتیں دور ہو جاتی ہیں اور انسان میں نیکی کا شعور بیدار ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج مقبول و مبرور بار بار نصیب فرمائے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے کتابیوں، لما تکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیتیں کیوں نہیں مانتے؟ یعنی تمہاری کتابوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے نبی ہونے پر دلائل موجود ہیں، پھر تم کیوں نہیں مانتے؟ واللہ شہید علی ما تعملون، اور تمہارے کام اللہ کے سامنے ہیں، اللہ تمہارے کاموں پر گواہ ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے کتابیوں، لما تصدون عن سبیل اللہ، کیوں اللہ کی راہ سے، اللہ کے راستے سے روکتے ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلا کر اور آپ کی نعت اور آپ کی صفات چھپا کر کیوں لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہو؟ یہ نعت و صفات تو توریت میں موجود ہیں، کیوں لوگوں کو یہ کہتے ہو کہ توریت میں یہ چیزیں نہیں ہیں؟ من آمن تبغونها عوجا، اسے روکتے ہو جو ایمان لائے، اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے ہو۔ وانتم شہداء، حالانکہ تم خود اس پر گواہ ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات توریت میں لکھی ہوئی ہیں، اور اللہ کو جو دین مقبول ہے وہ دین صرف اسلام ہے، تم یہ باتیں جانتے ہو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے، تم اللہ کے عذاب سے بچ نہ سکو گے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اے ایمان والوں، اگر تم یہودیوں اور عیسائیوں میں سے کسی گروہ کے پیچھے چلو گے، ان کی باتیں مانو گے، یا ردوکم بعد ایمانکم کافرین، یہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کافر کر کے چھوڑیں گے، یہ تمہارا ایمان برباد کر دیں گے، لہذا یہودیوں اور عیسائیوں کی باتیں نہ مانو، ان سے دور رہو، ان کی تہذیب، ان کے کلچر سے دور رہو۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ اوس اور خزرج کے قبیلوں میں پہلے بڑی عداوت تھی اور مدتوں ان کے درمیان جنگ جاری رہی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ان قبیلوں کے لوگ اسلام لا کر ایک دوسرے کے دوست بن گئے، بھائیوں سے بڑھ کر محبت میں پیدا ہو گئیں۔ اوس اور خزرج جو مدینہ شریف کے قبیلے تھے، ان میں تقریباً 120 سال تک جنگیں جاری رہیں۔ اب اسلام لا کر یہ بھائی بھائی ہو گئے۔ ایک روز وہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے محبت کی باتیں کر رہے تھے، تو ایک یہودی جس کا نام شاس بن قیس تھا اور وہ اسلام کا بڑا دشمن تھا، وہاں سے گزرا اور ان کی باہمی محبت دیکھ کر جل گیا اور کہنے لگا، جب یہ لوگ آپس میں مل گئے تو ہمارا کیا ٹھکانہ ہے؟ یعنی ان کی محبتیں ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، ان کو لڑاؤ، جس طرح آج دشمنان اسلام مسلمانوں کو لڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔
تو اس نے ایک جوان کو مقرر کیا اور اسے کہا کہ تم ساری معلومات حاصل کرو، اور پرانے زمانے میں جو لڑائیاں ہوئی تھیں ان کی پوری تاریخ اس نے یاد کی، اور اس زمانے میں دونوں قبیلوں نے ایک دوسرے کی مذمت میں جو اشعار کہے تھے وہ اشعار اس نے یاد کیے۔ تو اس نے اس نوجوان کو مقرر کیا کہ یہ ان کی مجلس میں بیٹھ کر پچھلی لڑائیوں کا ذکر چھیڑے، اور اس زمانے میں ہر ایک قبیلے نے جو اپنی تعریف میں اور دوسروں کو حقیر سمجھتے ہوئے ان کی حقارت کے بارے میں جو اشعار لکھے تھے وہ پڑھے۔ چنانچہ اس جوان نے ایسا ہی کیا، اس یہودی نے ایسا ہی کیا۔ تو اس کی شر انگیزی سے دونوں قبیلوں کے لوگ طیش میں آ گئے۔ ہوا یہ کہ جب اس نے ایک قبیلے کی مذمت میں اشعار پڑھے تو دوسرے قبیلے والوں نے ان کی مذمت میں اشعار سنا دی کہ اس زمانے میں یہ اشعار کہے گئے تھے۔ تو بعض جوان جو ہے وہ طیش میں آ گئے اور ہتھیار اٹھا لیے، قریب تھا کہ خون ریزی ہو جائے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خبر پا کر مہاجرین کے ساتھ تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا، اے جماعت اہل اسلام، اے مسلمانوں، یہ کیا جاہلیت کی حرکات ہیں؟ میں تمہارے درمیان ہوں، اللہ تعالیٰ نے تم کو اسلام کی عزت دی اور جاہلیت کی بلا سے نجات دی، تمہارے درمیان الفت و محبت ڈالی، پھر تم زمانہ کفر کی حالت کی طرف لوٹتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد نے ان کے دلوں پر اثر کیا، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ شیطان کا فریب اور دشمن کا مکر تھا۔ انہوں نے ہاتھوں سے ہتھیار پھینک دیے اور روتے ہوئے ایک دوسرے سے وہ لپٹ گئے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلے آئے، اور وہ حضور کے فرمانبردار تھے، انہوں نے فرمانبرداری کا اظہار کیا، تو ان کے حق میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ محترم پیارے بھائیوں، آج بھی بہت سے لوگ ہمیں لڑانا چاہتے ہیں، تو خاندانوں میں جو لڑائیاں ہیں اس میں بہت سے لوگ ہماری محبتیں برداشت نہیں کر سکتے، تو اس لیے ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ کوئی ہمارے بارے میں کچھ بھی کہہ دے، جب تک مسئلہ ذات کا ہے تو ہمیں عفو درگزر سے کام لینا چاہیے، اور غیبت سے، چغلی سے اور اس طرح کی آفتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ بعض ایسے شرپسند لوگ ہوتے ہیں کہ یہاں سے بات سنتے ہیں وہاں پہنچاتے ہیں، وہاں سے سن کر یہاں پہنچاتے ہیں، نفرت کی آگ لگانے میں انہیں مزہ آتا ہے، اور پھر لڑائی کا وہ لطف لیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے شر سے بچنا چاہیے۔ ویسے بھی غیبت کرنا، چغلی کرنا، مسلمانوں کے عیب بیان کرنا، یہ شریعت میں منع ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اے ایمان والوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے کسی بھی گروہ کی اگر تم پیروی کرو گے تو تمہارا یہ ایمان برباد کر دیں گے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کی پیروی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں آج کے مسلمان، اور وہی مغربی کلچر اور وہی فحاشی اور یعنی کا ماحول ہم میں عام ہوتا جا رہا ہے۔ ہمیں اس کی مخالفت کرنی ہے، اور ہمیں ان لوگوں کو شعور دینا ہے کہ ہمارے لیے اسلامی کلچر اور حضور کی سنتیں کافی ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور تم کیوں کر کفر کرو گے، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، حالانکہ تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تم میں اللہ کے رسول تشریف فرما ہے، وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، اور جس نے اللہ کا سہارا لیا، اللہ کے دین کو مضبوط تھام لیا، فقد ہدی الی صراط مستقیم، تو ضرور وہ سیدھی راہ دکھایا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کا دامن مضبوط تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کریں ہم دین میں داخل ہو جائیں، دین ہمارے اندر آ جائے، دین کی برکات، نور، اور جو دین کی پیاری پیاری تعلیمات ہیں ہم بھی عمل کریں، ہمارے گھر والے بھی عمل کریں، ہمارے بچے بھی عمل کریں، ہمارے دوست احباب بھی کریں، اور ہم واقعی دیندار ہو جائیں۔ زندگی بے حد مختصر ہے،
اللہ تعالی ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرمائے اور دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ آل عمران کا 10واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس کی برکتوں سے اور اس کے نور سے ہمیں مالا مال فرمائے۔